نواز شریف صاحب آج کہتے ہیں، ظاہر ہے ان کا اپنا معاملہ ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اگر آپ اس پہ کوئی اوپینین صرف دینا چاہیں کہ صاحب میں نہیں کوئی انتقام لینے کے لیے آیا واپس، لیکن ذمہ داران کا تعین تو ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری حکومت گرائی گئی اور سارا کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار ہوئے تھے وہ، اور اس زمانے کے کچھ لوگ لیٹڈ بھی باجوہ صاحب یا فیض صاحب اس کا حصہ تھے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک ہماری چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے، اگر کوئی اس سے انکار کرے گا تو جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ شاید کوئی 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کی تو ہے نہیں، یہ 4 سال بھی اس میں ہے. ٹھیک، اگر ہم نے لیسنز لرن کرنے ہیں اور واقعی لرن کرنے ہیں تو پھر 14 اگست 1947 سے شروع کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں کس سے کیا غلطیاں ہوئی. وہ تو نہ ہونے والی بات ہی نہیں ہو جائے گی، چونکہ وہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا بھی ہوگا کہ یہ بھی نہ کرنے والی بات ہے. آپ کہنا اگر کرنا ہے تو پھر پہلے دن سے شروع کریں. اگر آپ نے لیسن لرن کرنا ہے، اگر آپ نے کورٹ کے تحت جو ہے نا ججمنٹس پاس کروا کے لوگوں کو کنوکٹ نہیں کرنا، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل لیسنز شوڈ بی لرن، تو نیشنل لیسنز اس ڈسکورس میں لانے کے لیے میرے خیال میں پھر آپ پوری سیاسی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنلزم کے سفر میں کہاں سے شروع ہوئے، کہاں پہ رکاوٹیں آئیں، ان کی وجوہات کیا تھی. اس میں ہمیشہ 2 قسم کے ورژنز ہوتے ہیں. کوئی شروع میں سول بیوروکریسی پہ اس کا الزام لگاتا ہے، بعد میں وہ ملٹری بیوروکریسی کی طرف چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا ویو ہے کہ یہ پولیٹیکل انکمپٹنس کی وجہ سے یا پولیٹیشنز کی انکمپٹنس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ 3-4 آپ کے آرگومنٹ ہیں، اس کے ارد گرد ایک نیشنل ڈائلاگ کر لیں، اور جو لیسنز لرن کرنے ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی دور آئے گا اور اس سے پہلے کا دور بھی آئے گا. ان تمام پہ گفتگو کر لیں. کیا بات ہے اس میں؟ آپ کے کچھ منسٹرز، یا میں ایک وہ بگٹی صاحب کا نام بھی لوں، سرفراز بگٹی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، they been very vocal about it. انہوں نے کہا جنانی سسٹم کے لاڈلے عمران خان صاحب ہیں، ان کو لانے کے لیے حکومت کو گرایا گیا، یہ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات پھر وہ ایک وجہ فراہم کرتے ہیں اس متعلقہ پارٹی کو کہ وہ کہیں گے دیکھو جناب سٹنگ منسٹر یہ کہہ رہا ہے، یہ سیٹ اپ تمہارے خلاف. میں نہیں کہہ رہا کہ ایک بندے کے 2 منٹ کے بیان کو پوری نگراں حکومت کی سوچ سے نتھی کر دیا جائے، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اوائڈ کیا جا سکتے ہیں پھر سارے گانا؟ دیکھیں ایون یہ بھی ڈیموکریسی کا حسن ہے نا کہ کیبنٹ میں رائے تو مختلف رکھی جا سکتی ہے، فیصلہ ایک ہوتا ہے. تو یہ ان کی رائے ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، لیکن وہ کوئی کیبنٹ ڈیسیجن نہیں ہے جو یونیفائڈ ہونا چاہیے. کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے؟ میرے خیال میں یہ ناظرین کو فیصلہ کرنا دے. اچھا، آپ نے بڑا کیٹیگوریکل کہا ہے پی آئی اے کے بارے میں تو بالخصوص، اور باقی اداروں کے بارے میں بالعموم کہ ان کو کرنا چاہیے پرائیویٹ. بڑی تفصیل سے آپ نے بات کی. سوال یہ کہ سر ابھی آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے پاکستان میں، تو پروسیجر میں جتنا ٹائم لگ جاتا ہے، تو اگر اگین 55-56 دن بعد الیکشن کھڑا ہے تو پھر آپ کوئی بھی ایک بڑی اینٹی لیٹ می اسپیسیفک ایز فار پی آئی اے چلیں کر پائیں گے پرائیویٹائز ولنگنس کے باوجود؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ہمارے پاس جب 56 گھنٹے رہ جائیں گے نا، ہم تب بھی ایسے ہی کام کریں گے جیسے ہمارے پاس 56 سال ہے. ہماری کمٹمنٹ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہم اس شارٹ سٹنٹ میں کر پائیں نہ کر پائیں، اگر ہم اس خدشے اور اس خوف کے تحت رہے تو ہم تو کام انیشیٹ ہی نہیں کر سکتے، ہم تو یہیں رک جائیں گے. We will keep trying، اور ہم اس میں جو پریگمیٹک کنکریٹ سٹیپس اس پروسیس کو ریئلائز کرنے کے لیے ہیں وہ ہم کریں گے. اس کے بعد کوئی خدا نہ خواستہ ریاست اور حکومتوں کا خاتمہ تو نہیں ہونے جا رہا. ایک نئی حکومت وجود میں آ جائے گی، یہ کام ہوا ہوگا، وہ ان کو ہینڈ اوور ہو جائے گا. کوشش ہماری ہوگی کہ اس سطح پہ پہنچائیں کہ اس کو ریورس کرنا ان کے لیے بھی اتنا آسان نہ ہو، اگر کوئی چاہے بھی تو. ٹھیک ہے. اگر میں سے پوچھوں اسٹیبلشمنٹ میں، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس سے آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ، یو وڈ کال اٹ آئیڈیل؟ ایکسلنٹ. ایک اور ریاست کا پلر پریزیڈنسی، پریزیڈنٹ ہاؤس، صدر پاکستان سے آپ کا ورکنگ ریلیشن شپ، یو وڈ کال اٹ آئیڈیل؟ بہت بہتر. اور آپ کو کہیں یہ تحفظات ہیں کہ وہ اپنے منصب کا کوئی سیاسی استعمال ایسا کرتے ہیں اپنی پوسٹ کا؟ دیکھیں وہ پرائمرلی ایک پولیٹیشین ہے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ ان کے پاس کوئی سیاسی فکر نہیں ہوگی یا ان کی کوئی سیاسی رائے نہیں ہوگی تو یہ تھوڑا سا ان ریئلسٹک ہوگا. اس منصب میں اس سیاسی رائے کا ان کے فیصلوں پہ کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا اثر نہیں ہوتا، یہ جانچنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس منصب کے حوالے سے ہمیں حکومت کو ضرورت پڑی ہے اس میں ان کی معاونت ریاستی امور پہ جتنے خصوصی طور پہ ہیں وہ ہمیں ملی ہے.
کوئی بہت زیادہ رکاوٹ کا سامنا نہیں کرتا. لارجلی ہیز بین فیئر. لارجلی میرے خیال میں وہ ایک ڈیسنٹ انڈیویجول ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پاکستان سے محبت کرنے والے شخص ہیں, اور انٹینشنلی مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے کہ وہ ریاستی امور کو یا ورکنگ ریلیشن شپ کو بگاڑ اس میں پیدا کرنا چاہتے ہیں.